بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت میں دوسری چیز وہ باپ ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو بعد میں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو فی الواقع یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بن گیا، کوئی فی الواقع عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، کوئی فی الواقع مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی بن گیا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنی اولاد کو کڑھائی تو سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سلائی سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو مہندی سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دنیا کا ہر ہنر دے دیتے ہیں، پالر سکھا دیتے ہیں۔ معززات، یاد رکھیے گا یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرے، اس کو ضائع نہیں کرے، اس نعمت کی قدر کر کے دین کے مطابق تربیت کرے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو قرآن مقدس جیسے اترا ہے اللہ کی مراد کے مطابق ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجا؟ ہم نے اپنی اولاد کو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے مدارس میں بھیجا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد سے کبھی پوچھا بیٹی طہارت کا طریقہ کیا ہے، بیٹی غسل کا طریقہ کیا ہے، بیٹی نماز کا طریقہ کیا ہے، بیٹی ہمارا یہ لباس نہیں ہے، ہمارا یہ پردہ نہیں ہے، بیٹی پردہ کر تو ایسا کر جیسا کہ حضرت فاطمہ کا تھا، ایسا پردہ کر جیسا کہ ازواج مطہرات کا تھا، اے بیٹی ایسا پردہ کر جیسا کہ صحابیات کا تھا۔ قربان جائیے کچھ نہ تھا، لیکن آیت حجاب نازل ہوئی، ساری رات جاگ کر کے پیمد لگا کے چادریں تیار کی، صبح فجر کی نماز کے لیے آئی ہے تو چادروں میں لپٹی ہوئی آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ کون سی عورت ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا کالی چادروں کے اندر لپٹ کر کے آئی، کپڑا نہیں ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ننگی کیوں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر پردہ کیوں نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے اوپر حجاب کیوں نہیں ہے۔ رب کا قرآن ہے قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے محبوب جی، امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن، یہ رب کا قرآن ہے۔ کل قیامت والے دن یہ قرآن ہوگا، ہم سے سوال کرے گا میرے اندر یہ آیت تھی، بتائیے تو صحیح عمل کیوں نہ کیا، بتائیے تو صحیح پردہ کیوں نہ کیا۔ معزز سامعین، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اتنا بڑی ذات جو اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جو اس کی اکبر ہونا کمال کا ہے، جس کا دیکھنا کمال کا ہے، جس کا سننا کمال کا ہے، جس کا عرش کمال کا ہے، جو بذات خود ذات کمال کی ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں۔ کل محشر کے میدان میں بیٹھ کر جب ہم سے حساب لیں گے، ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم رب کے حساب دینے کے لائق ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو اللہ آسان حساب لے۔ فرمایا آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اللہ حساب لیتے جائے، کہتے جائے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، ہاں اللہ کیا، یہ کیا، ہاں اللہ کیا، اور دعا کیا کرو۔ یہ آسان حساب ہے۔ حساب لیتے لیتے اللہ رب العالمین کہیں پر رک گئے، کہیں پر ٹھہر گئے، میرے رب نے پوچھ لیا اے میرے بندے بتا تو سے یہ جرم کیوں کیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ اس کے اوپر جہنم وارد ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اولاد کی اچھی تربیت کیجیے، اولاد کو رب کی توحید سکھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن پڑھ کر دیکھیے پہلے سپارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رب کی توحید سکھائی، وقت
बड़ा कम है। उन्होंने रब की तौहीद सिखाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, रब की तौहीद सिखाई, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत लुकमान को देखिए, उठा करके रब का कुरान पढ़िए, उनकी सीरत को देखिए, अपने बेटों को वसीयत क्या कर रहे हैं। ये नहीं कहा बेटा मैं मर जाऊंगा फला दुकान तेरी, ए बेटा मैं मर जाऊंगा, ए बेटी मैं मर जाऊंगी तो जायदाद तेरी, नहीं, बल्कि क्या कहा, ए मेरे बेटों बताओ तो सही मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल, कहने लगे हमारे अब्बा जान, हम आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आपके खुदा की इबादत करेंगे, इब्राहीम के खुदा की इबादत करेंगे, इस्माईल और याकूब के खुदा की इबादत करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, जो तीसरा किरदार है औलाद की तरबियत के अंदर, वो है मुअल्लिम, वो है उस्ताद। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। चंद एक मिसालें वक्त की किल्लत के पेश नजर, चंद एक मिसालें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखूं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सहाबा की कैसे तरबियत की है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर एक मर्तबा, रात का वक्त है, 14वीं रात की चांद है, चांद की तारीख है 14वीं तारीख है, चांद अपने उरूज पर है, चमक रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर भी चांद को देख रहे हैं, सहाबा भी बैठे चांद को देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये देखो जरा इस चांद की तरफ, ये चांद कितना अजीम है, कितना हमें आसानी के साथ दिखाई दे रहा है। बात को समझना है, ये चांद हमें कितना आसानी के साथ दिखाई दे रहा है, बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई बादल नहीं है, साफ ये चांद हमें दिखाई दे रहा है। प्यारे पैगंबर ने यहाँ पर चांद को देखकर सहाबा की तरबियत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत वाले दिन अहले जन्नत को जब जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहाँ पे अहले जन्नत को दूसरी नेमतें दी जाएंगी, उन नेमतों में से सबसे अजीम नेमत ये होगी कि अहले जन्नत को अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। और प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम ऐसे देखेंगे जैसा कि हम इस चांद को देख रहे हैं, यानी बीच में कोई पर्दा नहीं है। इसी तरह हम सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को देखते हैं। अब जब ये बात सुनते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, तो जिसके दिल के अंदर ईमान है, दिल में तड़प पैदा होती है, हो रही है ना, कि हम भी देखें कौन सा ऐसा अमल है जो हम करें तो अल्लाह हमें भी अपना दीदार करवाएंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दो चीजों की पाबंदी कर ले, दो चीजों की पाबंदी कर ले, उसको क़यामत वाले दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 फजर की नमाज है, नंबर 2 असर की नमाज है। अव्वल वक्त में फजर की नमाज को अदा करो, गलत अंधेरे के अंदर, यानी कि अभी अंधेरा हो, अव्वल वक्त में उठो और फजर की नमाज को अदा करो, असर की नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करो। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो शख्स इन दो नमाजों की पाबंदी करता है, हमेशा पढ़ता है, उसके वक्त को जाया नहीं करता, ऐसे जन्नती को अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। अब करना चाहते हैं ना दीदार अल्लाह का, इंशाअल्लाह, तो क्या करना है? फजर की नमाज में अव्वल वक्त में उठना है, अंधेरे में खुद ने भी उठना है और औलाद को भी उठाना है। क्या कह के उठाना है? बेटा उठ जाओ, नमाज को अदा करो, ये वो वक्त है जो जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त के बदले अपना दीदार अता फरमाएंगे। ये बड़ा कीमती वक्त है। उठो बेटा, नमाज पढ़ो, गलत के अंदर, अंधेरे के अंदर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो। असर की नमाज का टाइम हुआ, बेटा उठो, अल्लाह का दीदार करना है तो असर की नमाज अदा करो। सारी जिंदगी अगर पढ़ता है, हमेशा पढ़ता है, अव्वल वक्त में पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपना दीदार करवाए। इसी तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे कि वहां पर मरा हुआ गधा पड़ा हुआ था। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने 2 सहाबा का नाम लिया और फरमाया, अपनी सवारी से उतरो और मेरे पास आओ। वो जब आए तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, इस मुर्दार मरे हुए गधे को खा लो। सहाबा परेशान हो गए,
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گدھا خود حرام ہے، اور پھر یہ مردار بھی ہو چکا ہے، اور پھر طیبات بھی نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے اس میں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم کیسے کھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابھی ابھی تم نے بات کی ہے اس بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس گدھے کا گوشت کھا لو۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اسی قافلے کے اندر، اسی سفر کے درمیان ماعز اسلمی ایک شخص آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گناہ ہو گیا، حد قائم کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جرم ہو گیا ہے، حد قائم کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شواہد گواہی لینے کے بعد حد قائم کر کے اس کو سنسار کر دیا، اس کو رجم کر دیا گیا۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو ان دو صحابہ نے صرف اتنی سی بات ان کے بارے میں، اس کے بارے میں کہی کہ کیا تھا ماذ اسلم کو، اگر جرم ہو گیا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بتانے کی؟ نہ بتاتے، اپنے قبیلے کو بدنام نہ کرتے، اپنے آپ کو بدنام نہ کرتے، صرف اتنی سی بات کہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو بات تم نے اس کے بارے میں کی، تم یہ بات کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے ماذ اسلمی کو مجھے دکھایا، وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا، تم یہاں پہ بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی چغلی کر رہے ہو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس غیبت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھا لو۔ معزز سامعین، ہم اپنی نظر میں، اپنی نگاہ میں، اپنے گریبان میں جھانکے ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو تیسری کو دھو ڈالتی ہیں۔ معزز سامعین، خدارا اپنی زبان کو پاک کیجیے، اپنی زبان کو پاک کیجیے، ورنہ اس کی وجہ سے ہم عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر ہوں گی، کیسے اس جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے، سوکھا ہوا درخت ہے، بالکل اس کے پتے سوکھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے لکڑی لی اور اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، اور جھاڑا تو وہ سوکھے ہوئے تھے، ایک دم جھڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا کیا میرے صحابہ تربیت کر رہے ہیں؟ ہمیں تربیت اپنی اولاد کی ایسے کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر میں آپ کو ایک کلمہ بتا دوں، آپ اگر اس کو پڑھو گے تو آپ کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جائیں گے جس طرح کے یہ پتے درخت کے سوکھے ہوئے لکڑی مارنے سے جھڑ چکے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر وہ عمل بتائیے، آپ نے بھی انشاءاللہ سیکھ کر جانا ہے۔ پہلا عمل کون سا سیکھا ہے ہم نے؟ فجر کی نماز، عصر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ پڑھتے تھے الحمدللہ، لیکن اب یہ سوچ لے کر پڑھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ یہ ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ فجر کی نماز، باقی نمازیں بھی پابندی، لیکن عصر اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔